بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وہ چاند جسے دیکھ کر مناتا تو غم حسین ہے، وہ چاند جسے دیکھ کر مناتا تو غم حسین ہے، اس چاند کو غور سے دیکھ وہ تو عمر کی عین ہے، اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، آج پہلی مرتبہ شیخوپورہ کے سب سے بڑے گاؤں پنڈی داس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی دوست ہر دل عزیز محترم جناب سعید الرحمن صاحب کی پرخلوص دعوت پر رب تعالی ان کے اس گلشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مجھے وقت ملا ہے 20 منٹ، 3 منٹ تو میرے خطبے میں گزر چکے، کوشش کروں گا جو وقت مجھے ملا ہے اسی وقت کے اندر آپ کے سامنے چند موتی رکھوں، آپ ان موتیوں کو لے کر اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، دلیل کے طور پر ہمارے پاس وہ موتی ہونے ضروری ہیں۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اگر آپ کی سوچ وہاں تک جا رہی ہے، میں جن ہستیوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، میں جن عظیم شخصیات کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں، انہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس پروگرام پہ تشریف لائے، دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائے، واپس جب گھر میں جائیں گے علاقے والے آپ سے پوچھیں گے پنڈی داس میں گئے، زیارت کن کی کیا لے کر آئے؟ آپ کا سوال ہوگا علماء کرام کی زیارت کی، نعت خواں کی نعت خوانی سنی، تلاوت قرآن مجید کی، اپنے قلوب کو منور کیا۔ یہ سوال تو میرا اور آپ کا ہے۔ ایک سوال امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا راہبر و رہنما لا یمکن الثناء مکین گنبد حضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے، زیارت کرنے والے، انہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ جس طرح میرے بہت ہی پیارے دوست کشمیر سے تشریف لائے ہوئے مولانا صدیق بٹ صاحب آپ کے سامنے واہ صحابہ واہ، ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کو واہ واہ کہنا شروع کر دیا۔ ہم صحابہ کو واہ اس لیے کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے اپنے صحابہ کو واہ کہا ہے۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں
احادیث میں صحابہ کو واہ کہا ہے، صحابہ کی عظمت بیان کی ہے، صحابہ کی شان بیان کی ہے، صحابہ کی منقبت بیان کی ہے۔ جی ہاں، ہم کوئی پاگل نہیں ہے، ہم نے صحابہ اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے صحابہ کا پھر اکابرین نے اپنی جانیں دے دی ہیں اس مشن پر۔ ہمارے اکابرین نے، علماء دیوبند نے اپنے جسم پہ گولیاں کھا کر صحابہ کا تحفظ کیا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے جب تک جسم میں جان ہے۔ انشاءاللہ صحابہ کا دفاع جاری رہے گا، کیونکہ ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ ہم کسی ملنگ کو نہیں چاہتے۔ ہمارے سامنے کرے ڈال کر، بلیک سوٹ پہن کر محرم میں ہم ان کو سلوک پیش کرتے ہیں۔ نانا، ہم ان کو کوئی سلوک نہیں پیش کرتے، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قرآن جن کو سلام پیش کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں جذبات میں اس لیے نہیں آ رہا کہیں آپ کو بات سمجھ نہ آئے اور میں آگے نکل جاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا چلنا، حضور کا مسکرانا، ہر چیز کو سیر کیا، محفوظ کیا۔ ہم تک قرآن پہنچا ہے تو صحابہ کا صدقہ ہے، احادیث پہنچی ہے تو صحابہ کا صدقہ ہے۔ آج ہم یہاں مل کر بیٹھے ہیں، یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ صحابہ نہ ہوتے ہم تک دین نہ پہنچتا، صحابہ نہ ہوتے ہم لوارث ہوتے، صحابہ نہ ہوتے ہم کامیاب نہ ہوتے۔ صحابہ خود بھی کامیاب، صحابہ کی اتباع کرنے والے بھی کامیاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے حضور کی اتباع کی، صحابہ نے حضور کی بات مانی۔ جی ہاں، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صداقت میں اول نمبر پر، عدالت میں عمر بن خطاب اول نمبر پہ، سخاوت میں عثمان بن عفان اول نمبر پہ، شجاعت میں علی المرتضیٰ اول نمبر پہ۔ اور ہم حسن والوں پہ ناز کرتے ہیں، ہم حسن والوں کو سلوٹ لگاتے ہیں۔ بلال رنگ کالا ہے، بلال تجھے پروٹوکول اتنا کیوں مل رہا ہے؟ بلال کہتا ہے میں چلتا زمین پر ہوں، میرے پاؤں کی آہٹ اللہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اس لیے صحابہ عظیم ہستیاں ہیں۔ آج میرا اور آپ کا اگر کوئی ماتھا چوم لے، میں بہاری میں بیان کر رہا تھا، ایک بزرگ نے آ کر یوں ہی دفاع صحابہ پہ گفتگو کر رہا تھا، میرا ماتھا چوما، میں نے پوچھا میرا ماتھا کیوں چوما؟ کہنے لگے جن عظیم لوگوں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، جن عظیم لوگوں کا دفاع آپ کر رہے ہیں، ان عظیم لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قرآن کا دفاع کیا، ان عظیم لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے صحابہ کا دفاع کیا، ان عظیم لوگوں نے اپنے بڑوں کا دفاع کیا، اللہ کی کتاب کا دفاع کیا۔ جی ہاں، اگر صحابہ کا اتنا احسان ہے امت پر تو ہمیں بھی صحابہ کا احسان ماننا چاہیے۔ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ صحابہ کا احسان ہے ہم پر، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اور آج کی یہ عظیم الشان تقریب دستار فضیلت کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ،
وہ رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ عثمان کی اتنی عظمتیں ہیں، اتنا مقام ہے، آپ رشتہ لینے کے لیے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں، تعلق دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں۔ عثمان میں تجھ پہ قربان جاؤں، حضور نے اپنی دو بیٹیاں تیرے نکاح میں تھی۔ عثمان تیری عظمت کا کیا کہنا، عثمان تیری تو کیا باتیں ہیں، تو تو غنی ہے، عثمان تو تو ذوالنورین ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ تو عثمان بن عفان کا نام ہے، ایک عثمان بن مظعون ہے، عظیم صحابی رسول ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون وہ عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے جن کے ماتھے پہ بوسہ دیا اسے عثمان بن مظعون کہتے ہیں۔ عثمان بن مظعون کہتے ہیں صحابہ نے ہر وقت ہر لمحے حضور کا دفاع کیا، حضور کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ ہم بھی صحابہ کا دفاع کریں گے نہیں کریں گے؟ ہم تک قرآن پہنچا صحابہ کا صدقہ، ہم تک احادیث پہنچی صحابہ کا صدقہ۔ جی ہاں، جب یہ صحابہ کا احسان ہے تو ہمیں احسان کو ماننا چاہیے۔ حضرت عثمان اتنے مظلوم صحابی ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب مل کر کہتے ہیں رضی اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا، میں نے اور آپ نے صحابہ کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اگر میں آپ کے کسی کام سے راضی ہوں، بالفرض علاقے کا چیئرمین آپ کے کام سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، خوش ہونے کے بعد کہے گا آپ نے میرا دل جیت لیا۔ حضرات صحابہ کرام تو اتنی عظیم ہستیاں ہیں، اللہ نے جب صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، صحابہ ہر چیز میں اول نمبر پہ نظر آئے، جب صحابہ ہر چیز میں پہلے نمبر پر دکھائی دینے لگے، نظر آنے لگے، اللہ نے صحابہ کو ایک سند دے دی، ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، اس سرٹیفکیٹ کا نام ہے رضی اللہ عنہ ورضوا۔ قرآن ہم تک پہنچا، یہ صحابہ کا احسان ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں رد و بدل، اس میں تبدیلیاں، ایک ایسی کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ لکھنے والے کاتبین وحی حضرات صحابہ تھے، صحابہ اتنے عادل۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، صحابہ کفار پہ سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، آپس میں پیار والے تھے۔ غرض جو کچھ ہم تک پہنچا یہ صحابہ کا احسان ہے۔ صحابہ نہ ہوتا نہ نماز ملتی، نہ کلمہ ملتا، نہ قرآن ملتا۔ دنیا کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ایک بار پڑھ کر تھک جاتے ہیں، دوسری بار ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ قرآن ایسی کتابیں ہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرے الگ مزہ ہے، دن میں تلاوت کرے الگ مزہ ہے، رات میں تلاوت کرے الگ مزہ ہے، بچے سے سنا جائے الگ مزہ ہے، ماں تلاوت کرے الگ مزہ ہے، باپ تلاوت کرے الگ مزہ ہے، رشتہ دار تلاوت کرے الگ مزہ ہے، استاد تلاوت کرے الگ مزہ ہے۔ غرض دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا مزہ ایک بار پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، پڑھتے جاؤ، قرآن کا مزہ یوں ہی باقی رہتا ہے، دمکتا رہتا ہے۔ اس لیے حضور کو دیکھ کر، حضور کی زیارت کر کے کہنے والے نے کہا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جانب، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال۔ اور یاد رکھنا آپ کی سبحان اللہ بہت ڈھیلی ہے، ذرا محبت کے ساتھ جھوم کر جو صحابہ کا دیوانہ ہے محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو ایک دعا بھی دوں گا بٹ صاحب
کہ ہر بندے نو ایڈا نالج نہیں ہوندا، ہر بندے نو ایڈا نالج نہیں ہوندا، ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندا جیڑا حضور دے نام تے دوویں ہاتھ چک کے سبحان اللہ آکھے انہوں کدے فالج نہیں ہوندا۔ دوویں ہاتھ چک کے سبحان اللہ، اللہ آپ کی ذوق کو سلامت رکھے کہ میں نے جن عظیم شخصیات کے تذکرات کے سامنے کیا، ان عظیم شخصیات کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، واجب سمجھتا ہوں، فرض سمجھتا ہوں۔ جس طرح کھانا میری زندگی میں ضروری ہے، جس طرح میرے کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے میں عیادت کرنے جاتا ہوں، میرے لیے ضروری ہوتا ہے، جس طرح میرے کوئی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جائے تعزیت کے لیے میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ جی ہاں، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر میں صحابہ کرنا سعادت سمجھتا ہوں۔ میں آپ سے کیا توقع رکھوں؟ گزشتہ کل کنجرور میں بارڈر ایریا پر نارووال کی سرزمین پر مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے 3 مرتبہ کلمہ پڑھا کر عوام سے یہ عہد لیا تھا۔ جی ہاں، ہم نے یہ عہد کیا تھا، اللہ صحابہ کرتے رہیں گے جب تک جسم میں جان ہے، صحابہ کرتے رہیں گے۔ میں آپ سے کیا امید رکھوں؟ آپ بھی اپنی زندگی میں یہ مشن بنا لے کہ ہم صحابہ کا دفاع انشاءاللہ ضرور کریں۔ اور میں آخر میں یوں ہی کہتا ہوں، اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام سے دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کہہ کے آ، گھبرائیے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہے، اے جان کا حسن کا کیا کہنا، اب سر نکلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہم سے چھین سکے، ہم سے جتنا الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ اور آخر میں امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری آخر میں یوں کہا کرتے تھے، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وما علینا۔